جب بھی انصاف کو پامال کیا جاتا ہے، جب بھی انصاف کے تقاضوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جب بھی مظالم کی انتہا ہو جاتی ہے، تو پھر جو ادارہ سامنے آتا ہے انصاف فراہم کرنے کے لیے وہ یقیناً سپریم کورٹ ہوتا ہے۔ اور سپریم کورٹ کے ججز نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب انصاف کے اوپر کام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، فیصلہ ہو چکا، فارم 47 کے اوپر کھڑی حکومت بہت جلد گرنے والی ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، لیکن یہ حکومت کیسے گرے گی، کون اس کو گرائے گا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آج مریم نواز نے لاہور میں جو خطاب کیا اور اس خطاب میں اس نے کیا کچھ کہا، اس پر بھی بات کریں گے، اور وہ کیوں عدلیہ کو اس وقت تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے باقی لوگ بھی اس وقت کیوں عدلیہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بات کریں گے، آج بنوں میں احتجاج ہوا۔ احتجاج امن کی خاطر ہوا اور اس احتجاج میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ایک بہت بڑا احتجاج تھا اور اس میں فائرنگ بھی ہوئی، اور فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق بلکہ 23 افراد اس میں زخمی بھی ہوئے۔ لیکن بات کریں گے کہ احتجاج کیوں ہوا۔ 19 جولائی کو جو احتجاج کے منتظمین ہیں انہوں نے کال دی تھی، جس میں امام مسجد کے امام صاحبان، سیاستدان، سماجی کارکنان اور تاجر برادری شامل ہے۔ انہوں نے کال دی تھی کہ آپ نے 19 جولائی کو احتجاج کے لیے نکلنا ہے۔ یہ احتجاج امن کی خاطر ہوا، اور خیبر پختونخوا میں ابھی جو کیسز میں اضافہ ہوا ہے دہشت گردی کے، اس کے خلاف یہ احتجاج ہوا۔ ان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حکومت نے اور فوج نے مل کر بنوں کے علاقے میں اور اس کے گرد و نواح میں دہشت گردوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے 37 مراکز رہنے کے لیے قائم کرے، اور انہوں نے قائم کیے ہیں۔ اس سے پہلے بنوں میں اعلانات کیے گئے کہ دہشت گرد جو لوگ ہیں جو یہاں پر انہوں نے اپنے مراکز قائم کیے ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ علاقہ چھوڑ کر نکل جائیں۔ لیکن کچھ وہاں سے نکل گئے، لیکن کچھ ابھی بھی ہیں، لیکن یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہاں سے لوگ نکلے بھی ہیں یا نہیں نکلے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ فوج اور حکومت نے مل کر یہاں پہ 37 مراکز ایسے قائم کیے ہیں جہاں پر دہشت گرد رہتے ہیں، اور ان کو یہاں پر آباد کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو دہشت گردی کے کیسز ہیں اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہمارے علاقے سے نکل جائیں اور یہاں پر دہشت گردی کے جو کیسز میں اضافہ ہے وہ خود بہت کنٹرول ہو جائے گا۔ بہت بڑا احتجاج تھا، اور نہ ہی صرف بنوں کے بلکہ بنوں کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں قافلوں کی شکل میں وہاں سے لوگ اس احتجاج میں انہوں نے شرکت کی، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے امن کی خاطر سفید جھنڈے لے کر انہوں نے اس احتجاج میں شرکت کی، اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ وہ پرامن لوگ ہیں اور وہ اپنا امن خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر جمعرات کی رات مساجد میں اعلانات کیے گئے تھے، اور شہریوں سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ سفید جھنڈوں کے ساتھ احتجاج میں شریک ہوں، تاکہ ہم یہ پیغام دے سکیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ابھی کی جو حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس کے جانے میں کچھ ہی ماہ باقی رہ گئے ہیں۔ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں اس وقت، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اکتوبر میں یہ حکومت گر جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ آصف نے، جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی نہ کوئی آئینی میلٹ ڈاؤن ہونے والا ہے۔ سرگوشیاں سن رہے ہیں کہ الیکشن نتائج منسوخ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر آنے دو، الیکشن سے متعلق درخواست لگے گی اور اس سے ہم نمٹ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس جو اس وقت پاکستان کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، وہ اندر ججز سے جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے مارشل لا کو روکا ہوا ہے، نہیں تو مارشل لا لگنے جا رہا ہے اور میں اس کے راستے میں رکاوٹ ہوں۔ اور باہر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، باقی جو لوگ ہیں، ان سے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں گھر چلا گیا تو یہ جو ججز اس وقت سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں یہ آپ کے الیکشن کو اڑا دیں گے۔ یعنی کہ اکتوبر میں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد منصور علی شاہ نے آنا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ پاکستان کے چیف جسٹس بنیں گے، جو تقریباً 3 سال کے لگ بھگ عرصے کے لیے وہ پاکستان کے چیف جسٹس رہیں گے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی قاضی فائز عیسیٰ ہیں الیکشن میں وہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو میں نے روکا ہوا ہے، اور دوسری طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر میری ایکسٹینشن مجھے نہ دی گئی، میں اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہ رہا تو آپ کا جو الیکشن ہے وہ اڑ جائے گا اور آپ کی حکومت گر جائے گی. اس حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ حکومت کا جانا پکا ہے اور یہ حکومت اکتوبر کے مہینے میں چلی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈ ہاک ججز تھے ان کا جو فیصلہ چیف جسٹس نے کیا تھا، 2 ججز نے انکار کر دیا، انہوں نے معذرت کر دی کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اب جو پریشر ہے سپریم کورٹ کے اوپر اور خاص کر چیف جسٹس کے اوپر وہ بڑھ رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ پریشر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ہے. انہیں ڈر ہے، انہیں خوف ہے، اور ان کا خوف یقینی ہے کیونکہ ان کی حکومت فارم 47 کے اوپر کھڑی ہے، اور جب انصاف کیا جائے گا، الیکشن کا آڈٹ کیا جائے گا، تو یہ حکومت بہت آسانی کے ساتھ گر جائے گی اور یہ ختم ہو جائے گی. لیکن ان کی صرف حکومت نہیں گرے گی، بلکہ حکومت گرنے کے ساتھ ساتھ ان کا وہ امتحان شروع ہوگا جس کے بارے میں کہنا ابھی بہت مشکل ہے. ایک ایسا امتحان جس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی مظالم کیے ہیں، ان کے اوپر جتنے بھی مظالم ڈھائے، ان کے ساتھ جتنی بھی غلط پالیسیوں کو انہوں نے اختیار کیا، رویہ ان کا نامناسب رویہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ان کا رہا، ان کو حساب دینا پڑے گا. ان کو نہ صرف حکومت جانے کا ڈر ہے بلکہ ان کو اپنا احتساب بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر ان کی حکومت گرتی ہے. اس حوالے سے پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز، انہوں نے آج لاہور میں ٹاؤن شپ ماڈل بازار کی افتتاحی تقریب سے انہوں نے خطاب کی اور انہوں نے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جب بھی ملک ترقی کرتا ہے تو کچھ لوگ اس ترقی کو روکنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ انہوں نے بہت بڑے گناہ کیے، انہوں نے بہت بڑے مظالم کیے، انہوں نے ملک کے ساتھ زیادتی کی، اور ہر دور میں ہر وقت میں کچھ خاص لوگ اس کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں اور ابھی بھی اس کو بچانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے جو ہمارے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے ڈائریکٹلی ججز جو صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا محسوس نشستوں کے حوالے سے وہ انصاف کے اوپر نہیں ہے، اور وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو امید صرف سپریم کورٹ سے ہی اس وقت کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کے ججز سے کی جا رہی ہے. جب بھی انصاف کو پامال کیا جاتا ہے، جب بھی انصاف کے تقاضوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جب بھی مظالم کی انتہا ہو جاتی ہے، تو پھر جو ادارہ سامنے آتا ہے انصاف فراہم کرنے کے لیے وہ یقیناً سپریم کورٹ ہوتا ہے. اور سپریم کورٹ کے ججز نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب انصاف کے اوپر کام کریں گے، اور جس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ انصاف کریں گے، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو بھی احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا. اکتوبر کا مہینہ بہت اہم ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور دوسری طرف سے انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آنے والے 18 مہینوں تک چل سکے گی اور اس کے بعد گر جائے گی. انہوں نے ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات کی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کے لوگ اس وقت حکومت میں شامل ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یعنی کہ لوگوں نے تیاری کی ہوئی ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت بنے گی اور ہم اس کا حصہ بنیں گے. لیکن پھر بھی اکتوبر کا جو مہینہ ہے وہ بہت اہم ہے، جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرڈ ہوں گے اور اس کے بعد منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے، اور انصاف جو الیکشن کا آڈٹ ہے وہ بھی کیا جائے گا، اور اس سے انصاف ہوگا، اور یہ حکومت کا جانا مکمل طور پر نظر آ رہا ہے، اور یہ سامنے دیوار پر لکھی ہوئی ایک لکیر کی طرح ہے کہ یہ حکومت اب آگے نہیں چل سکتی. آج تک کے لیے اتنا ہی. عمیر خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.